الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اس بابرکت مہینے اور ان بابرکت ایام کے صدقے خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکثر یہ سوال کرتے ہیں اور ہمارے پاس بھی آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نمازی حضرات بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب بہت پریشان ہیں، رزق میں تنگی ہے، گھر میں خوشحالی نہیں ہے، گھر کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور گھر میں خوشحالی نازل فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم وہاں پر بھی بتاتے ہیں، جو لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہ اس وظیفے کو ہم اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں، تاکہ ہمارے اور مسلمان، چاہے وہ مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جتنے بھی ہماری مائیں ہیں، وہ سب لوگ جو ہیں اس وظیفے پر عمل کرتے ہوئے رزق میں اضافہ اور گھر میں خوشحالی لا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ وظیفہ کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ وظیفہ کیا ہے۔ وہ وظیفہ جو ہے بہت ہی پیاری صورت ہے، قرآن پاک کی صورت ہے، اور قرآن پاک کی صورت سے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا۔ اب وہ جو ہے صورت ہم نے پڑھنی ہے، خود بھی پڑھنی ہے، گھر میں بچوں کو، بیوی کو، بہنوں کو، والدین کو، سب کو اس کی تلقین کرنی ہے کہ اس صورت کو روزانہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس وقت ہے اور کیسے پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن گھر میں سب کو یہ نصیحت کرنی ہے اور یہ سب سے پڑھوانی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے رزق کی تنگی دور ہوتی چلی جائے گی، خوشحالی ہی خوشحالی آ جائے گی۔ آئیے وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت واقعہ، قرآن پاک کی یہ صورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الواقعہ۔ اس صورت کی جو شخص روزانہ سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے، اب اس کی مرضی وہ اس کی تلاوت مغرب کے بعد کرے چاہے عشاء کے بعد کرے، لیکن سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سورہ واقعہ یہ خوشحالی کی صورت ہے۔ اس صورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری رزق کی تنگی بھی دور فرما دے گا اور گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی عطا فرما دے گا۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس وظیفے کو خود بھی اپنائیں گے اور اس وظیفے کو اپنے اور مسلمان، اپنے رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں گے، تاکہ ان کے بھی پریشانی والے معاملات جو ہیں، رزق کی تنگی والے معاملات جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کرے۔ تو ہمیں اگر یہ پسند ہے کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، تنگی دور ہو، تو ہمیں یہ پسند کرنا چاہیے کہ ہمارے اور مسلمان بھائی بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائیں، تو انہیں شیئر کریں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان، چاہے وہ کشمیر والے ہیں، فلسطین والے ہیں، تمام کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اور ہندوستان میں جتنے بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کو بھی خوشحالی عطا فرمائے، ان کے اوپر ہونے والے ظلموں کو ختم فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کے صدقے سے ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔